السلام علیکم دوستو، ایپیسوڈ 11 میں جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ یونس قاضی جو ہے الیاس قاضی کے پاس ہوتے ہیں اور ان کی وہی باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ دوسری طرف جو قاسم آغا ہوتے ہیں، انہوں نے یونس کی خبر ان کو ملتی ہے، وہ جا کے کا شیخ صاحب کو بتاتے ہیں اور وہاں پہ اجازت طلب کرتے ہیں۔ اجازت ملنے کے بعد وہ جب اندر جاتے ہیں، شیخ صاحب سے مصافحہ کرتے ہیں۔ مصافحہ کرنے کے بعد شیخ صاحب کو پوری بات بتاتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا ہے پانی والے کے ذریعے کہ یونس افندی لوٹ آئے ہیں۔ تو شیخ صاحب یہ بات سن کے خوش بھی ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ قاسم آغا کوئی چیز نہیں جا سکتی، سب نے لوٹ کے آنا ہے۔ جس طرح چاند ستارے ہیں وہ لوٹ کے آتے ہیں، کہکشاں لوٹ کے آتی ہیں، سورج لوٹ کے آتا ہے۔ جب بھی کوئی چیز جاتی ہے تو اس نے واپس ضرور آنا ہوتا ہے۔ تو یونس نے بھی ایک دن لوٹ کے آنا تھا واپس۔ تو دوسری طرف وہ یونس افندی الیاس سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ تم وہاں پہ نہیں جاؤ۔ تو الیاس کہتے ہیں کہ تم اس کی کیوں ضمانت لے رہے ہو، تم کیوں مجھے اتنا فورس کر رہے ہو اس کے لیے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ تم اس کو کیا جانتے ہو؟ تو الیاس یہ ساری باتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد یونس کہتے ہیں کہ تم نے اس کے بارے میں سنا ہے، لیکن میں اس کو جانتا ہوں اور میں اس کی ضمانت لیتا ہوں۔ یہ بات سن کے الیاس کو تھوڑا برا لگتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم بھول گئے کہ ہم نے یہ سب کیوں کیا تھا۔ دوسری طرف جو قاسم آغا ہوتے ہیں بازار میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں یونس افندی کی، تو وہ کسی اور بندے کو پکڑ لیتے ہیں، لیکن وہ کوئی اور ہوتا ہے۔ دوسری طرف کیرا اپنی باپ سے حکیم صاحب سے پوچھتی ہیں کہ ابو کیا مسلمانوں میں شادیاں نہیں ہوتی کہ شیخ صاحب کی بیٹی کی قاضی کے ساتھ کیا شادی نہیں ہو سکتی؟ تو جو حکیم ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا ہوں تم کس کی بات کر رہی ہو، وہ تو مجھے پتہ چل گئی اب جس لڑکی کی تم بات کر رہی ہو، لیکن مجھے اب وہ درویش ڈھونڈنا ہے جس درویش کی تم بات کر رہی ہو۔ اتنے میں کیرا جو ہوتی ہے وہ وہاں سے چلی جاتی ہیں اور شیخ صاحب کی بیٹی سے ملنے آ جاتی ہے اور ان کو بتاتی ہے کہ تم مجھے بتاتی کیوں نہیں ہو کھل کے کہ تم اس سے پیار کرتی ہو؟ کہتی ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے تم یہ باتیں کیوں پوچھتی ہو مجھ سے بار بار؟ وہ کہتی ہے کہ جب تک تم مجھے بتاؤ گی نہیں تو میں پوچھتی رہوں گی، تم مان جاؤ۔ تو اس لیے وہ مان جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہوتے ہیں یونس ہوتے ہیں وہ درگاہ پہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہ اندر درس چل رہا ہوتا ہے، تو وہ چھپکے سے وہاں کان لگا کے درس سنتے ہیں۔ شیخ صاحب جو ہوتے ہیں وہ درس دے رہے ہوتے ہیں۔ درس مکمل ہونے کے بعد جب سب باہر نکلتے ہیں تو وہ جو مستانہ ہوتا ہے وہ یونس افندی کو دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے، ان کو گلے لگا لیتا ہے اور قاسم آغا بھی باہر آ جاتے ہیں، وہ بھی دیکھ کے تھوڑے بہت خوش ہوتے ہیں لیکن اتنے نہیں۔ پھر اس کے بعد وہ اندر جاتے ہیں یونس افندی اور شیخ صاحب سے سلام کرتے ہیں۔ سلام کرنے کے بعد وہ ان کو کہتا ہے کہ مجھے دور سے نظر نہیں آتا، میرے قریب آؤ۔ وہ قریب جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ ان کو کہتے ہیں کہ امید ہے کہ تم کوئی خاص خبر لے کے آئے ہوں گے۔ تو وہ ان کو کہتا ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ الیاس جو ہے وہ آپ پہ یہاں پہ سرچ کے لیے آ رہا ہے اور وہ یہاں تلاشی لینا چاہتا ہے، تو آپ کو محتاط رہنا پڑے گا اور آپ کو نقصان نہ ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، تم چلے جاؤ۔ باہر جا کے وہ یونس جو ہوتا ہے کتے کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوتا ہے، تو شیخ کی بیٹی باہر آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم تو پڑھے لکھے ہو، پاپا تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، تم تو پڑھے لکھے ہو، تم تو یہ مسئلہ حل کر سکتے ہو، تو تم کیوں واپس جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ جو مجھے بتانا تھا میں نے بتا دیا، باقی میں کچھ نہیں کر سکتا اور مجھے جانا ہے۔ دوبارہ وہ الیاس کے پاس آتے ہیں اور الیاس سے بتاتے ہیں کہ تم وہاں نہیں جاؤ، یہ تم غلط کر رہے ہو، تم یہ کام نہیں کرو۔ تو الیاس کہتے ہیں کہ کیا ہم نے یہ نہیں پڑھا تھا کہ ہم اپنے سبق کے ذریعے ایسے درویشوں کو جو لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، جو ان پڑھ جاہل ہیں، کیا تم ان کی بات مانو گے؟ کیا ہم نے علم حاصل کیا؟ ایک علم والا ضروری نہیں ہے ان کو سمجھانے کے لیے کہ اب ایک ان پڑھ بندہ ان کو سمجھائے گا۔ دوسری طرف شیخ کی جو یہ ساری باتیں ہونے کے بعد دوبارہ وہ شیخ کے پاس جاتا ہے اور وہاں پہ ان کی بیٹی ان کو ملتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ نہیں مان رہا، میں نے ان کو بہت سمجھایا الیاس کو، لیکن اب میں اور کچھ نہیں کر سکتا، تو میں نے جو کرنا تھا کر دیا، میں دوبارہ کونیا جا رہا ہوں اور میں اپنے کام سے واپس کونیا جا رہا ہوں۔ دوستو اس ایپیسوڈ میں جو یونس افندی ہوتے ہیں وہ ان کو آگاہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں، پوری بات سمجھا دیتے ہیں کہ یہ شیخ صاحب کو بھی کہ آپ جو آپ محتاط رہو، الیاس جو ہے وہ آ سکتا ہے کبھی بھی آپ کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے۔ تو شیخ کی بیٹی بھی ان کو بہت سمجھاتی ہے یونس کو کہ آپ نہ جاؤ، آپ پاپا کی ہیلپ کر سکتے ہو، اب ابو کی ہیلپ کریں، ابو تو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ تو پڑھے لکھے، آپ تو کتابیں پڑھے ہوئے ہو،
لیکن وہ کہتا ہے کہ جو میرا کام تھا وہ میں نے بتا دیا۔ شیخ صاحب جو ہوتے ہیں وہ بھی ایک ہی بات کرتے ہیں کہ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، آپ اپنی جان کی پرواہ کرو، آپ کے اوپر بہت ذمہ داری ہیں، آپ نے بہت کچھ کرنا ہے۔ تو میں تو ایک بزرگ بوڑھا بندہ ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تم جاؤ اور بے فکر رہو میری طرف سے۔ تو وہ شیخ صاحب بھی یہ بات کر دیتے ہیں، تو وہ وہاں سے مایوس ہو کے چلے جاتے ہیں۔ دوبارہ وہ جاتے ہیں الیاس کے پاس، الیاس کو وہ بہت سمجھاتے ہیں، جو ان کا دوست بھی ہوتا ہے، قاضی بھی ہوتا ہے نالہان کا، کہ تم وہاں نہیں جاؤ، میں ان کی ذمہ داری لیتا ہوں، اور ان کے اوپر ایک بہتان ہے، یہ ایک الزام ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم اس طرح کی باتیں مجھ سے نہیں کرو، تم مجھے اس چیز پہ آمادہ نہیں کر سکتے، جو میرا کام ہے میں کروں گا، اور جو میرا کام نہیں ہے وہ میں نہیں کروں گا، لیکن تم مجھے اس چیز کے لیے مجبور نہیں کر سکتے۔ الیاس بھی اپنی جگہ پہ بہت ڈٹے رہتے ہیں اور یہ بھی ڈٹے رہتے ہیں، لیکن بہرحال الیاس ان کی بات نہیں مانتے اور وہ وہاں سے واپس کونیا روانہ ہونے کے لیے چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ انہوں نے پچھلے ایپیسوڈ میں جیسے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو وہ جاتے ہیں 3 مہینے سے وہاں پہ اپنا منصب لینے کے لیے، تو منصب کے لیے وہاں سے واپس روانہ ہوتے ہیں۔ تو دوستو اس ایپیسوڈ میں یہی تھا، تو الیاس اور یونس قاضی کی کافی بحث ہوئی ہے کہ آپ وہاں نہیں جاؤ، لیکن وہ نہیں مانتے، اور انہوں نے جو ہے اپنی طرف سے یونس نے شیخ صاحب کو بھی آگاہ کیا اور ان کی بیٹی کو بھی سمجھایا، اور اس ایپیسوڈ میں جو ہے یونس اور شیخ صاحب کی بیٹی کی محبت کی کہانی بھی سامنے آ گئی ہے، کہ شیخ صاحب کی بیٹی جو ہے وہ یونس سے پیار کرنے لگ جاتی ہے، جو کہ کیرا ان سے منوا لیتی ہے، جو حکیم کی بیٹی ہوتی ہے وہی شیخ صاحب کی بیٹی سے منوا لیتی ہے کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو، تم مان جاؤ، تو وہ اس کو کہتی ہے کہ تم مجھے بار بار یہ باتیں نہیں کرو۔ اس نے کہا تم مان جاؤ، تم سچ بتا دو، اس کے بعد میں دوبارہ یہ باتیں نہیں کروں گی۔ انشاءاللہ دوستو اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ مزید جو ہے وہ باتیں شیئر کروں گا سیریل کے حوالے سے، تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں اور مزید آپ کے ساتھ ریویو شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔